لیکن بدقسمتی سے جو خواجہ اسرا ہیں ان کو ان سارے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جو خواجہ اسرا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ڈانسنگ فیلڈ سے ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں روز ایسے نئے چیلنجز ہوتے ہیں جو سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور گھر سے جانے سے لے کے گھر تک آنے تک جو ہے مجھے بہت ساری چیزیں نپٹانی پڑتی ہیں۔ اب ماشاءاللہ سے آپ کو ایک استاد کا مرتبہ مل گیا، بہت ہی معزز یہ پیشہ ہے، تو اب آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بول پوائنٹ آفیشیل۔ ناظرین، بے شک اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ اللہ پاک کی انسانی مخلوقات میں سے 3 مخلوقات ہیں، مرد، عورت اور خواجہ اسرا۔ مرد اور عورت کو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عزت اور مقام دیا جاتا ہے، ہر جگہ ان کو نوکری مل جاتی ہے، ہر جگہ وہ آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو خواجہ اسرا ہیں ان کو ان سارے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ علیشہ شرازی موجود ہیں، جو کہ ایک خواجہ اسرا ہے، لیکن انہوں نے معاشرے کی ان ساری محرومیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے محنت اور عظمت کی ایک عظیم مثال قائم کر دی۔ انہوں نے ایم فل کی تعلیم حاصل کی اور اب وہ ایک ٹیچر کی جاب کر رہی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ علیشہ، سب سے پہلے بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک۔ سب سے پہلے ہم اس بات سے آغاز کریں گے کہ آپ کے والدین کہاں ہیں اور آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ میرا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ میاں چنوں سے ہے، اور میں ہوں بھی میاں چنوں سے، لیکن اب جو ہے میں ملتان شفٹ ہو چکی ہوں، پڑھائی کی وجہ سے بھی اور اس کے بعد نوکری کی وجہ سے بھی۔ اور میرے جو والدین ہیں انفارچونیٹلی مجھے ان کی قربت میسر نہیں آئی، اور میرے والدین جو ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اچھا علیشہ، یہ بتائیں کہ آپ کو ملتان میں کتنے سال ہو چکے ہیں؟ اور ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جو خواجہ اسرا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ڈانسنگ فیلڈ سے ہوتا ہے، تو آپ نے ٹیچنگ کی فیلڈ جو ہے اس کا کیسے خیال آیا اور کیسے یہ جوائن کی؟ خیال نہیں ہوتا، یہ آپ بچپن میں جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک چیز آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے جو جوانی تک چلتی ہے، جس کو ہم اپنا ایم یا گول بھی بول سکتے ہیں۔ تو میرے بھی ذہن میں یہی تھا کہ میں پڑھوں گی، لکھوں گی اور ایک آفیسر بنوں گی، لیکن انفارچونیٹلی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے مجھے وہ چیزیں کرنا پڑیں جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان چیزوں کو بھی میں نے پازیٹیوٹی میں بدلا اپنی چیزوں کو، اور اپنی تعلیم حاصل کی، اور پھر میرا شوق ہوتا تھا ٹیچنگ کرنا، لیکن حالات کے پیش نظر میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ نہ ہو سکی اور سوشل سیکٹر میں چلی گئی، اور وہاں پہ میں نے اپنی نوکری کی۔ لیکن کچھ عرصے بعد جو تھا مجھے اللہ پاک نے اس پیغمبری پیشے کی طرف موڑنا تھا، جوڑنا تھا، اور مجھے جو ہے سال پہلے جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو ہے ایک پورا سکول سونپا گیا ہے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا، اور مجھے ایز اے ٹیچر، ایز اے گائیڈر، ایز اے مانیٹر، ایز اے کوآرڈینیٹر آفیسر جو ہے وہاں پہ ایک تو ملازمت کرنے کا موقع ملا ہے، اور پھر وہاں پہ میں بچوں کو پڑھا بھی رہی ہوں، اور بچے بھی وہ ہیں جو میرے جیسے ہیں۔ اچھا، اب ماشاءاللہ سے آپ کو ایک استاد کا مرتبہ مل گیا، بہت ہی معزز یہ پیشہ ہے، تو اب آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، استاد جو ہوتا ہے نا، یہ بیسکلی ہمارا جو معلم کا پیشہ ہے، یہ پیغمبری پیشہ ہے۔ میں فخر محسوس کرتی ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اس پیغمبری پیشے کے لیے جو ہے میرا چناؤ کیا، اور میں جو ہے پڑھا کے اپنے آپ کو بہت زیادہ مجھے تسکین ملتی ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر ہم بات کریں، جب آپ تعلیم حاصل کر رہی ہوں گی یا ٹیچر بننے کے لیے جب آپ کی کوششیں جاری ہوں گی، تو آپ باہر جاتی ہوں گی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اپنے دوسرے بھی کام کے لیے، تو آپ معاشرے میں نکلتی ہوں گی، بہت ساری مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑی ہوں گی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ مشکلات تو ٹرانس کے ساتھ ایسے ہوتی ہیں، میں گھر سے جاتی ہوں نا تو مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اور جب تک میں واپس نہیں آتی نا، مشکلات کا ٹوکرا میرے سر پہ ہی ہوتا ہے۔ مشکلات کا ٹوکرا جو ہے وہ میرے سر پہ ہوتا ہے، اور میں اتنی پاور بھی ہو چکی ہوں، میری کیپیسٹی بلڈ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے روزمرہ بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوسائٹی میں روز ایسے نئے چیلنجز ہوتے ہیں جو سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور گھر سے جانے سے لے کے گھر تک آنے تک جو ہے مجھے بہت ساری چیزیں نپٹانی پڑتی ہیں۔ اچھا علیشہ، یہ بتائیں کہ اب تو آپ ماشاءاللہ ٹیچنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو چکی ہیں،
اس سے پہلے آپ کا بھی کبھی تعلق رہا ہے ڈانسنگ کی فیلڈ سے؟ کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر جو رجحان ہے وہ ڈانسنگ کی طرف ہوتا ہے، تو آپ کا بھی کبھی تعلق رہا ہے یا شروع سے ہی آپ اس فیلڈ سے الگ ہیں؟ نہیں، میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کہتی، کیونکہ میرے پاس بھی کوئی اپرچونٹی نہیں تھی اس لحاظ سے کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں، کیونکہ میں فائنینشیل کرائسس میں تھی گھر والوں کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو میں نے 8 سے 10 سال جو ہے ڈانس کے فیلڈ کو چنا، اور میں یہ نہیں کہتی کہ مطلب یہ چیز بری ہے، کیونکہ میرے لیے یہ چیز بہت اچھی تھی، اور آج اگر میں یہ کہوں کہ میں اعلیٰ تعلیم جو اپنی حاصل کر سکی ہوں وہ میں اپنے ڈانس کے شعبے سے ہی حاصل کر سکی ہوں، اور مجھے اچھا لگتا تھا ڈانس اس وقت، اور ابھی بھی کبھی کبھار میں گھر میں جب فری ہوتی ہوں تو ایز اے ایکسرسائز، ناٹ اے پروفیشنل، لیکن ایز اے ایکسرسائز جو میں ڈانس کرتی بھی ہوں۔ اور ڈانس ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ذہنی تناؤ ہے وہ ختم ہوتا ہے، آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس ہوتی ہے، اور ایک وارم اپ کی ایکسرسائز جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والدین جب فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو جب وہ زندہ تھے یا جب آپ نے گھر چھوڑا یا انہوں نے آپ کو الگ کیا، تو اس وقت آپ کے پاس وسائل کی بھی کمی ہوگی، وسائل کا بھی بڑا مسئلہ ہوگا، تو اس وقت آپ کی ہمت اور حوصلہ کون بنا؟ دیکھیں، میں چھوٹی تھی جب والدین کا انتقال ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد مجھے خود ہی اپنا آپ سنبھالنا پڑ گیا، اور اس میں چند ایک میرے ایسے دوست ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا، اور میں آج بھی انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہوں، کیونکہ انسان جو ہے بنیاد اپنی کبھی نہیں بھولتا۔ تو چند ایک دوست میرے ایسے تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور میں خود بھی بہت موٹیویٹ تھی ہر لحاظ سے۔ اس وقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مجھے ضرورت تھی سہارے کی بھی، اور فائنینشیل ایشوز کی بھی ضرورت تھی کہ ان کو ریزالو کیا جائے، تو اس میں میرے چند رفقا ایسے ہیں جن کو آج اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہوں، اور میرے دوست جو ہیں میں آج بھی انہیں یاد رکھتی ہوں۔ والدین کے علاوہ بہن بھائی بھی تھے آپ کے؟ ہاں جی، بالکل ہیں، ماشاءاللہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، بہن ہے، اور وہ دونوں میرڈ ہیں، اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ تو اب جب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ علیشہ نے ماشاءاللہ سے اپنا نام پیدا کر لیا ہے اور ایک ٹیچر بن گئی ہیں، تو اب کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے یا انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے آپ کو؟ رابطہ تو ہوتا ہے، لیکن ایکسیپٹنس کی بات کریں تو وہ بیچارے بھی سوسائٹی کے ہاتھوں مجبور ہیں، کیونکہ کوئی بھی بہن بھائی نہیں چاہتا اس کا بہن بھائی اس سے جدا ہو جائے۔ بہرحال میں ان پہ کبھی بوجھ نہیں بنی، اور نہ ہی میں نے ان کو فورس کیا کہ مجھے ایکسیپٹ کریں۔ میرے ساتھ اچھے ہیں، سلام دعا ہے، آتی جاتی ہوں کبھی کبھار، تو اچھے طریقے سے ملتے ہیں، مجھے پیار دیتے ہیں، لیکن وہ جو ایک رشتہ ہوتا ہے نا آپ کا ایک گھر میں رہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ والا رشتہ جو ہے نا وہ ہمارے درمیان بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علیشہ یہ بتائیں کہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور آپ نے پاکستان کا نام جو ہے وہ دوسری کنٹریز میں بھی روشن کیا ہے۔ آپ نے جو ٹرانسجینڈرز ہیں، وہ جو ان کی کمیونٹی ہے، ان کے حقوق کو اجاگر کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ اپنی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو کیا کہنا چاہیں گی، اور جو ہمارا معاشرہ ہے، باقی ہمارے پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گی، کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو لوگ ہیں وہ ٹرانسجینڈرز کو اچھا نہیں جانتے، بدقسمتی سے۔ کمیونٹی کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت جو ہے نا کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی کوششوں کے ساتھ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو میں یہی چاہتی ہوں کہ کمیونٹی کو اب ٹائم ہے ہمارے پاس، اور اسٹیٹ جو ہے اپنا رول ادا کر رہی ہے ہر چیز میں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا ایج لیں، ہم لوگ تعلیم کی طرف آئیں، ہم لوگ نوکریوں کی طرف آئیں، ہم لوگ اپنے بزنس کی طرف آئیں، اور ایسی چیزیں کریں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کی بجائے ہمارے معاشرے والے ہمیں ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم نے جو شعبے اپنائے ہوئے ہیں آئی تھنک اب ان شعبوں کی ضرورت اس سوسائٹی میں نہیں رہی، کیونکہ اب جو ڈانس اور یہ جو چیزیں ہیں نا، اب سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا کہ یہ ہر کسی کے موبائل میں اور ہر کسی کے پاس گھر میں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، تو اس فن کی دنیا سے جو نا انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہمیں دور نکلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم حاصل کر کے اور شعبوں میں اپنا نام بنانا ہے، جبکہ سوسائٹی کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ ہمیں اپنے درمیان آپ جگہ دیں، ہمارے لیے اسپیس کریٹ کریں گے، کیونکہ میں نے اپنی اسپیس کلیم کی ہے اور آپ لوگ اسپیس کریٹ کریں، تو میں چاہتی ہوں اگر یہ دونوں کمبینیشن جب مل جائیں گے نا تو معاشرے میں بہت اچھی صورتحال ہے۔ ملتان میں دنیا کا سب سے پہلا جو ہے ٹرانسجینڈرز کا اسکول بنا دیا گیا، حکومت کی طرف سے یہ اسکول بنایا گیا، اس میں آپ پرنسپلز کی جاب جو ہے وہ کر رہی ہیں، پورے ادارے کو دیکھ بھی رہی ہیں، اس حوالے سے حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو حکومت کو بہت دعائیں دیتی ہوں، اور اسپیشل اپنے سیکریٹری ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احتشام انور صاحب کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک ایسی کمیونٹی کے لیے قدم اٹھایا جس کو واقعی ضرورت تھی اب تعلیم کی، اور ان کو اس شعبے میں لے کے آنا تھا۔
تو بہت اچھا اقدام ہے حکومت کا. دیکھیں اب حکومت نے تو اپنا کام کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو فرائض ہیں اچھے طریقے سے انجام دیں, اور ہم بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہم لوگ اپنے آپ کو انرول کریں اسکول کے اندر, اپنے آگے بڑھنے کی ترقی کے جو راستے ہیں نا ان کو تعلیم کے ذریعے ہموار کریں. جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھ آج موجود تھیں علیشہ شرازی, جنہوں نے ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے ایک بڑا قدم لیا اور ماشاءاللہ اس قدم میں کامیاب بھی ہو گئیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابرار حسین کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے بول پوائنٹ. اللہ نگہبان.